Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر 24 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور قبیلے اور وہ مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور وہ تمہارے گھر، بلڈنگیں، حویلیاں، کوٹھیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے
اور اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، تو پھر تم اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ کا امر اور اس کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسی بد عمل فاسق قوم کو ہدایت سے نہیں نوازتا۔ اللہ کی توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ایمان، وہ ایمان بالرسالت ہے، اور ہمارے لیے تمام انبیاء رسل کو اللہ کا پیغمبر نبی ماننا، اور سب سے آخر میں آنے والے ہمارے نبی اکرم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الموحدین، اللہ اکبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری سچا پیغمبر مان کر ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ سابقہ پیغمبروں کو ماننے اور ان پر ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے کہ کسی نبی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر ڈالا، جبکہ مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ مسلمان ہر پیغمبر پر ایمان رکھتے، کسی پیغمبر کی پیغمبری، رسالت اور نبوت کا انکار نہیں کرتے، سب کو اپنی اپنی قوموں کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ لیکن سب نبیوں سے آخر میں جو پیغمبر آئے وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ ہیں، اور ہمارے نبی کی دنیا میں آمد سے پہلے بشارت لوگوں کو دے دی گئی تھی۔ خود مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بعد آنے کا تذکرہ کیا۔ یہ بات ہمارے ہاں قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اور عیسائیوں کے ہاں ان کی بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ صف کی 6 نمبر آیت میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، دونوں ماں بیٹا اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، سیدہ مریم بھی پاک دامن اور نیک خاتون تھیں، اور مسیح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پیغمبر اور رسول تھے۔
لیکن مسیح علیہ السلام کی رسالت پوری دنیا کے لیے نہیں تھی، صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اپنے دور میں وہ بنی اسرائیل کے طرف نبی بن کر آئے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، یقیناً میں تمہاری طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ نہیں مسیح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میرے سامنے جو اللہ کی کتاب تورات موجود ہے پہلے سے ہی، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہے، تو پہلی کتاب کی تصدیق کی، اور بعد میں آنے والے پیغمبر کی بشارت دی۔ ساتھ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی، اور ایک رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں، یَأْتِی مِن بَعْدِی، وہ رسول میرے بعد آئے گا، میرے ہوتے ہوئے نہیں آئے گا، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد آئے گا، اور اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ احمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ان کے پاس، بالبینات، بڑی واضح اور روشن دلیلیں لے کر، معجزات لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ تو عیسائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے اپنے دور میں اپنے ماننے والوں کو یا جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو بتایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اور نام احمد ہوگا۔ اور آج جو بائبل کا نسخہ مختلف زبانوں میں یہاں موجود ہے، انارکلی سے بھی بائبل سوسائٹی والوں نے جو اس کو شائع کیا، اس کے اندر بھی موجود ہے یہی بات کہ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے، جب میں جاؤں گا تو پھر میرے بعد وہ آنے والا آئے گا۔ اتنا تذکرہ کہ مسیح علیہ السلام کے بعد بھی آنے والا پیغمبر، میں چلا جاؤں گا تو وہ آ جائے گا، یہ بائبل میں آج بھی موجود ہے، اور یہی بات ہمارا قرآن بتاتا ہے۔ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، تھوڑی سی آواز کم کر، ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، نام احمد ہوگا۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث پاک ہے، اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ وہ قرآن پاک میں پہلے پارے کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جب انہوں نے کعبہ تعمیر کیا نا، تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ احکم الحاکمین سے کچھ دعائیں مانگی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، یہ سورۃ البقرہ پہلا پارہ 129 نمبر آیت ہے. کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم تو ان لوگوں میں بھیج دے. اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کون لوگ تھے جن کے بارے میں دعا کر رہے تھے؟ کعبے کی تعمیر کے وقت ان کا بیٹا جو اللہ کے پیغمبر بنے اسماعیل علیہ السلام تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کو جہاں وہ کعبے کے پاس جس وقت کوئی پانی اور قریب میں کوئی فصل نہیں تھی، بے آب و گیا میدان تھا، وہاں چھوڑ کر گئے تھے نا. تو پھر جرہم ایک قبیلہ تھا، وہ کہیں سفر کرتے ہوئے اس علاقے میں تھے. تو جہاں پانی ہوتا ہے نا آج بھی، وہاں پرندے فضا میں اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں اور نیچے اٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر اوپر اڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ اس صحرائی علاقے میں ایک جگہ پر پرندے فضا میں گھوم رہے ہیں. سمجھ گئے کہ یہاں پانی ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی بچپن میں پیاس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زمزم پیدا کر دیا تھا. وہ ایک علیحدہ قصہ ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا. تو اسماعیل علیہ السلام نے وہ پانی کا چشمہ جہاں پھوٹا اس کے آس پاس پتھر لگا کر منڈیر بنا دی تھی. اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر اسماعیل یہ کام نہ کرتی تو یہ بہت بڑا چشمہ بن جاتا. لیکن اللہ نے اس میں بھی اتنی برکت ڈالی ہے کہ آج سعودی عرب میں الگ پلانٹ جو ہے پورا مشینری فٹ کی گئی ہے زمزم بھرنے کے لیے. کدئی جگہ جو ہے مکہ میں وہاں پر، اور پوری دنیا میں زمزم جاتا ہے، مشینوں کے ساتھ پانی کھینچ کر نکالا جا رہا ہے، کبھی کمی پیدا نہیں ہوئی. اتنی کثیر تعداد میں اللہ نے اس کو رکھا. اور دیکھ لیں آپ، لوگ لاتے ہیں متبرک سمجھ کر، سال ہر سال گھروں میں پڑا رہتا ہے، پانی خراب نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا. تو انہوں نے فضا میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو سمجھا کہ اس جگہ پر پانی ہوگا. تو وہ وہاں پر آ گئے، پھر ادھر ہی ڈیرا لگا لیا. بالآخر اس قبیلے کے اندر ہی اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی. تو وہ آہستہ آہستہ پھر آبادی بن گئی وہاں پر. تو یہ اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ جرہم کے لوگ اور جو وہاں موجود تھے کعبے کے آس پاس، تو ان کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ ان لوگوں میں ایک رسول بھیج دے، منہم جو انہی کی جنس میں سے ہو، انہی کی نسل میں سے ہو. اور وہ رسول کیا کرے آ کر ان کے پاس؟ یتلو علیہم آیاتی کا. یہ آگے اس پیغمبر کا مقصد اور بعثت دنیا میں جو ہوئی اس کا مشن بتایا جا رہا ہے. یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک صاف کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے. آپ غور کریں، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی
اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے ہمارے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر حدیث لائے اور امام احمد کی مسند میں بھی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انا دعوت جدی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی الذی رأت، میں اپنے جد عربی میں دادا پردادا اوپر تک پوری نسل کو کہتے ہیں، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جو نے اللہ سے مانگی نا کہ ایک نبی بھیج دے، تو اللہ نے وہ دعا قبول کر کے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو آپ کہتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں، جو پہلے میں نے آپ کو 28ویں پارے کی آیت سنائی کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی، آپ کی والدہ نے ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، خواب میں دیکھا۔ کیا خواب دیکھتی ہیں؟ ان کے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے۔ یہ خواب دیکھا ماں نے، تو اس خواب کی تعبیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ آپ نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے دین کی روشنی سے شام کے محلات کیا، پوری دنیا تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین، کتاب اور سنت، اس کا نور ہر جگہ پہنچا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا خواب بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ہم سب پر ضروری ہے۔ نبی پاک کی یاد رکھو، امت دو طرح کی ہے، امت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے امت دعوت اور دوسری ہے امت اجابت۔ آپ جو لوگ بیٹھے ہیں نا سارے، آپ امت اجابت ہیں۔ اجابت کا معنی قبول کرنا۔ وہ امت جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، آپ کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے، یہ ہے امت اجابت۔ اور ایک وہ امت ہے جنہوں نے نبی پاک کی بات کو قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، ہیں آپ کے امتی۔ کیوں؟ آپ صرف ان کے رسول نہیں بن کے آئے جو آپ کو مانتے ہیں۔ یا یقل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے تمام لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری اولاد آدم کے آپ رسول بن کر آئے۔ اب اولاد آدم میں تو کفار بھی ہیں نا، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مذہب والے بھی ہیں، آریہ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، بے شمار قسم کے کفار وہ اولاد آدم میں شامل ہیں۔ تو آپ ان کے بھی نبی ہیں، بس بات یہ کہ انہوں نے آپ کو نبی مانا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سب کا پیغمبر بنایا۔ تو اس لیے اہل علم یہ بات کرتے ہیں پھر کہ وہ امت ہے دعوت، ان کو بتایا جائے گا بار بار، پیغام آپ کی نبوت اور رسالت کا ان تک پہنچایا جائے گا۔ مان گئے تو نجات پا جائیں گے، نہ مانے تو قیامت والے دن اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سے کوئی یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سن لیتا ہے، پھر وہ ایمان نہیں لاتا،
تو اللہ کی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو جس کو آپ کے بارے میں معلوم ہو گیا، اس نے سن لیا آپ کا نام نامی، اس میں گرامی کہ آپ محمد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، پھر ایمان نہیں لایا، تو سن کر جو ایمان نہیں لاتا، خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی نبوت جو ہے وہ عالمگیر ہے، پوری دنیا کے لیے آپ اللہ کے پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ تو اب آپ کی جب دنیا میں آمد ہوئی، پیدائش اور ولادت ہوئی، تو ولادت کے بعد سے لے کر اعلان نبوت کرنے تک لوگ آپ کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جانتے تھے۔ بہت سارے دلائل ہیں اس کے، غور کریں آپ۔ صلح حدیبیہ جب ہونے لگی، سہیل بن عمر جو کفار کی طرف سے صلح کرنے کے لیے، صلح نامہ لکھنے کے لیے آیا، اور ادھر سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ کرنے والے تھے، اور حضرت علی وہ صلح نامہ لکھنے والے تھے۔ یہ بھی مسند احمد میں حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ اور کفار قریش مکہ کے درمیان ہے۔ جب یہ لکھا نا، یہ محمد الرسول اللہ اور مکے کے کفار کے درمیان یہ صلح نامہ ہو رہا ہے، تو جو کفار کی طرف سے لیڈر تھا، اس نے کہا محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، اس لیے ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ آپ نے حضرت علی کو کہا کہ علی تم رسول اللہ کا لفظ مٹا کر کیا لکھ دو، محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، نبی کی محبت کرنے والا تو نبی کے نام کو نہیں کاٹ سکتا۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی نا بہت ساری گمراہیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کئی چیزوں پر لکھتے ہیں، پھر خود کاٹتے، مثلا کیک کاٹتے ہیں، آج کل بنوایا جاتا ہے اسپیشل، اوپر رسول پاک کا نام لکھا جاتا، تو پھر نعت خان خاص طور پہ جو بہت ہی فیشنیبل ہو چکے ہوئے ہیں، وہ پھر چھریوں کے ساتھ کاٹتے ہیں اس کو، پھر خوشی منائی جاتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح خود لکھ کر پھر چھری کے ساتھ کاٹنا کسی شخص کے ایمان کو گوارا ہوتا ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کروں۔ تو صلح کرنی تھی، تو آپ تو جانتے ہی تھے کہ آپ محمد بن عبداللہ بھی ہیں اور محمد رسول اللہ بھی ہیں، تو صلح کی خاطر آپ نے خود محمد بن عبداللہ کر دیا۔ تو اعلان نبوت تک دنیا ساری آپ کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جانتی تھی، اور مکے کے کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جانتے، اور آپ کو صادق اور امین مانتے تھے۔ سارے کافر سمجھتے تھے کہ آپ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ یہ لقب پوری طرح اگر فٹ آتا ہے نا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کسی بد عمل مسلمان کو صادق اور امین کا لقب دے دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم زیادتی کرتے۔ ہم مسلمان آج کے دور میں خاص طور پر بہت ساری بد عملیوں کا شکار ہیں۔ کیا حاکم وقت اور کیا عوام لوگوں کے سامنے کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، عوام الناس کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حاکم کو اپنی رعایا کے حقوق بہت سکھائے ہیں۔ جو حاکم
اپنی رعایا کے لیے تنگی پیدا کرتا ہے نا، نبی پاک نے اس کے لیے بد دعا کی ہے کہ اے اللہ، یہ بلوغ المرام کے آخر میں چھوٹی سی حدیث کی کتاب ہم بچوں کو کتاب الجامع جو پڑھاتے ہیں اس میں بھی موجود ہے، عام حدیث ہے کہ اے اللہ جو میری امت کے اوپر مشقت ڈالتا ہے تو اس کے اوپر مشقت ڈال دے۔ اب دیکھیں آج ہر غریب پریشان ہے کہ نہیں ہے، جلوس بیچارے پریشان ہو کر نکالتے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، کبھی خواتین لیڈیز ہیلتھ ورکر اسلام آباد جا رہی ہیں، کبھی کوئی اور محکمہ جا رہا ہے۔ یہ کیا آخر عوام کے ساتھ کتنا ظلم۔ میرے بھائیوں، نبی پاک تو ظلم مٹانے آئے تھے۔ نبی پاک کی محبت کا نام بھی لینا، مدینے کی ریاست کو اپنا آئیڈیل قرار دینا، اور پھر پاکستان کی غریب عوام کے اوپر آئے دن مہنگائی اور مشقتیں اور مصیبتیں کھڑی کرتے چلے جانا، یہ رسول کے امتی ہونے کا صحیح کردار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، آپ کافروں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے، جو کافر بھی آپ کے خطے اور علاقے میں آتا تھا۔ کسی دوسرے کافر ملک کا کوئی سفیر، کوئی عہد و پیمان کر کے آنے والا آپ کے علاقے میں بندہ ہوتا نا، تو ابو داؤد میں اور کئی کتابوں میں حدیثیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل کرنے والے کو کبائر میں شمار کیا ہے۔ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے دوسری قوموں کا بھی، تو مسلمان تو پھر اپنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بھی تھے، اور اعلان نبوت جب کر دیا تو پھر لوگوں کے سامنے آپ کی دوسری حالت اور پوزیشن آئی کہ آپ تو رسول اللہ بھی ہیں۔ جب تک محمد بن عبداللہ تھے کسی کافر نے بھی آپ کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، کفار بھی آپ کو سچا مانتے تھے، امین مانتے تھے۔ اسی صادق اور امین ہستی نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر سارے عرب قبائل جو وہاں تھے ان کو آواز دے کر جمع کیا اور دعوت دی، لیکن اپنی دعوت پیش کرنے سے پہلے کیا پوچھا؟ عمر کے 40 برس میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، یقیناً میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا۔ اور حدیث میں ساتھ آیا، فرمایا هَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا، لوگوں مجھے بتاؤ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ کیا کوئی بندہ قوم کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ بتاؤ میں نے اتنا عرصہ گزارا ہے، سچا پایا یا جھوٹا پایا ہے؟ اس کردار پر لاکھوں لوگ انگلی اٹھانے والے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کافر نے بھی انگلی اٹھا کر نہیں کہا محمد تم نے فلاں مقام پر خیانت کی تھی یا تم نے جھوٹ بولا تھا۔ سب نے یہی بات کہی، ما جربناک الا مرارا، ہم نے بارہا دفعہ تیرا تجربہ کیا ہے، ایک بار نہیں بارہا دفعہ تجربہ کیا ہے، تو ہم نے تمہیں صادق اور امین ہی پایا۔ کتنی کمال ہستی ہیں، کتنی صاف شفاف سیرت اور عمل کی چادر، اتنی اجلی اور نورانی چادر دھلی ہوئی ہے، ایک ذرہ برابر بھی دھبا میرے نبی کے کردار پر کوئی نہیں لگا سکا۔ ریاست مدینہ کا والی بننے کے لیے کردار صاف کرنا پڑتا ہے،
جب تک کردار بندے کا صاف نہ ہو اس کو یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ یہ رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، جنہوں نے کہا کہ بتائیے اتنا عرصہ گزارا، کوئی ایک بات کیجئے میرے بارے میں، کسی موقع پر جھوٹا پایا ہو یا آپ نے میرے پاس امانتیں رکھی ہیں، میں نے کبھی خیانت کی ہو۔ دیکھیں محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تھے، کسی نے کوئی آپ پر الزام نہیں لگایا۔ جب سب نے کہا نا ہم نے 12 دفعہ تجربہ کیا آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، اب آپ نے کہا پھر یاد رکھو میں تمہیں ایک بات اگر کہوں، دوسری بات ہے اگر میں کہوں کہ جس پہاڑی پہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے بہت بڑا جو ابھی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا اور حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ تو نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ کہیں گے تو ہم مانیں گے، کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں۔ اس موقع پر بھی مان گے کہ آپ جو کہیں گے مانیں گے، پہاڑ کے پیچھے کو دیکھا تو نہیں تھا انہوں نے، بن دیکھے ہی مان دیں گے کہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے دیکھا بھی قوم بالکل ریڈی ہے، مجھے صادق اور امین مانتی ہے، بات ماننے کے لیے تیار ہے، پھر اپنی دعوت پیش کر دی، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دعوت شروع کی نا، اللہ کی توحید کی دعوت، بتایا میں تمہاری طرف پیغمبر بن کر آ گیا ہوں، دعوت جو ہی پیش کی، وہ جو صادق اور امین چند سیکنڈ پہلے آپ کو مان رہے تھے ان میں نبی پاک کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اسی وقت رسول پاک کو گالی دے دی۔ کیا گالی دی اس نے؟ کہنے لگا تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تم تباہ ہو جاؤ، تم نے اس لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا۔ اللہ کو اپنے نبی سے کمال محبت تھی، نبی پاک کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اب خود بول کر چچا کو جواب دے۔ اللہ نے جبریل امین کو وحی دے کر بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی محمد کو یہ آیات دے کر آؤ، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس نے ایک بار کہا نا تبن لک یا محمد، اللہ نے ایک آیت میں 2 بار یہ لفظ استعمال کیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے 2 ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور یہ خود بھی برباد ہو جائے۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے نبی کو کوئی کہے کہ تم برباد ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کا فوراً جواب اتار کر ابو لہب کو برباد کر دیا۔ تو بھائیو، محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ماننے میں مٹھاس بڑی ہے، کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی دکھ نہیں آتا، کوئی پریشانی نہیں آتی، لیکن جب محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مانے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، برادریاں ناراض ہوتی ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ آڑے آتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے محبت میں سچا کون ہے۔ وہ بھی تو سارا قبیلہ تھا نا، قریش کے لوگ تھے جن کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی نا، تو دعوت سے پہلے سارے ماننے والے تھے، سارے محبت کرنے والے تھے، لیکن سچی محبت والے صرف وہ تھے جنہوں نے آپ کو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے مانا۔ تو اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ان کانا آباؤکم، 5 رشتے ہیں جن سے بندے کو بڑا پیار ہے دنیا میں، رشتہ داری میں 5 رشتے ہیں جو بندہ سمجھتا ہے یہ میرے دست و بازو ہیں اور میری پشت پر میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے بل بوتے پر دنیا میں نقل و حرکت کرتا اور آگے قوم کا لیڈر بننے کے لیے آتا ہے۔
آج جیسا کیسا بھی فرسودہ نظام ہے اس میں بھی یہی حال ہے نا. مثال کے طور پہ کسی بندے نے الیکشن لڑنا ہو تو وہ اپنی برادری کے بیس پر بھائیوں کے دست و بازو کی بنیاد پر ہی کھڑا ہوتا ہے کہ میرا قبیلہ ہے, میری برادری ہے, آج میں اٹھا ہوں میرے ساتھ دیں گے, کل مجھے چودھری بنا کے بٹھا دیں گے. تو برادری پر بندے کو بہت ناز ہوتا ہے, بڑا پیار ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو اللہ نے 5 رشتے ذکر کیے. آباؤکم تمہارے باپ دادا, وابناؤکم اور تمہارے بیٹے, واخوانکم اور تمہارے بھائی, وازواجکم اور تمہاری بیویاں, وعشیرتکم اور تمہارے قبیلے. باپ دادا اوپر تک, بیٹا پوتا پڑپوتا نیچے تک ساری نسل یہ ابناء میں شامل ہے, اور بھائی بیویاں اور پورا قبیلہ اس کا. 5 رشتے ہوئے. 3 دنیا کے مادی وسائل ہیں جن کا مال سے دولت سے تعلق ہے. ایک وہ مال ہے جو بندہ محنت کر کے مزدوری کر کے کماتا ہے. اس کی قیمت پوچھنی ہو تو اسی مزدور سے پوچھو کہ سارا دن محنت کر کے جو تو نے 700-800 روپیہ کمایا ہے, اس روپے کی کیا قدر و قیمت ہے تیرے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات کی, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, وہ مال جو تم نے کمائے. اور ایک ہے انسان خود محنت اتنی مزدوری نہیں کرتا بلکہ پیسے لگا کے تجارت کرتا ہے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے کا, کساد بازاری کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے, کہیں مارکیٹ ویلیو ڈاؤن نہ ہو جائے اور میں اربوں سے نیچے لاکھوں میں نہ آ جاؤں. یہی حال ہے تاجروں کا, روز بیٹھے حساب کر رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ ریٹ معلوم کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے, کئی جوا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں, ایکسچینج میں. وہ تجارت تخشون کسادہا, وہ تجارتیں, وہ مال و متاع جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, مساکن وہ رہائش گاہیں, وہ حویلیاں, وہ کوٹھیاں, وہ بلڈنگیں, وہ گھر, ترضونہا جنہیں تم پسند کرتے ہو, اپنی مرضی کے بناتے ہو. جب کمائی جو کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, پیسے جمع کرتا ہے, پھر اپنی پسند کا گھر بناتے. جس کے بعد کوئی زیادہ پیسہ آ جائے وہ لیٹرین میں بہت زیادہ صرف کرتا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بڑے بڑے کمرے لیٹرین کے بنائے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپیہ لیٹرین میں لگا دیا. کراچی میں ہم ایک دفعہ گئے تو امریکہ میں کچھ دوست تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو مل کر آنا. ہم جب ملنے گئے تو وہ جتنا بیٹے نے امریکہ سے کمائی بھیجی تھی, باپ نے پیچھے بڑا عالی شان گھر بنایا تو ہمیں گھر دکھانے لگ گیا. تو گھر دکھاتے دکھاتے پھر ایک جگہ دکھائی کہ یہ لیٹرین ہے. وہ بہت بڑا کمرہ تھا. تو ہمارے ایک دوست تھے ساتھ, میاں عبدالخالق صاحب, کہنے لگے پتر دی ساری کمائی لیٹرین چی روڑ دیتی جائے, کوئی اور تھا کوئی نہیں سی پیسہ لان واسطے. تو ہمارے ہاں یہ حال ہوتا ہے کہ بڑی اپنی پسند کی چیزیں, وہ جہاں انسان نے صرف حاجت کرنی ہے وہاں خرچ کر دیتا ہے. اور کسی غریب آدمی کو, کسی یتیم بچی کو شادی کا مسئلہ ہو, فقیر طالب علموں کے لیے مسئلہ ہو, پھر جیب سے 1 روپیہ بھی دیتے وقت پتہ نہیں کتنی بار سوچتا ہے کہ دوں کہ نہ دوں. تو مساکن, بلڈنگیں, کوٹھیاں, اب یہ 3 چیزیں مادی اسباب, 5 رشتے ذکر کر کے ایمان کا مسئلہ سمجھایا. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر تمہیں یہ باپ دادے بیٹے بیویاں خاندان کنبے قبیلے مال و متاع اللہ سے زیادہ پیارے ہیں اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. معلوم ہوا کہ باپ دادا سے بڑھ کر پیار اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد سے ہوتا ہے. اولاد سے بڑھ کر پیار اللہ اور اس کے رسول سے ہوتا ہے.
اسی طرح انسان کو اپنی بیویوں سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، اور خاندان کنبے قبیلے سے بڑھ کر پیار اللہ کے نبی سے ہونا چاہیے۔ پتہ تب چلتا ہے جب اللہ کے نبی ایک طرف ہے، رسول کا حکم ایک طرف ہے، رسول کی شریعت ایک طرف ہے، پیغمبر کی دعوت اور لایا ہوا دین ایک طرف ہے، اور ساری برادری مقابلے میں کھڑی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا ایمان اور اس کی محبت کدھر جاتی ہے۔ نبی کی محبت کو گھرا دے گا، برادری کی نہیں چھوڑے گا۔ دیکھیں شادی بیاہ کی مثال لے لیں آپ، کتنے ہم ہندوؤں والے اور کھتریوں والے کام کرتے ہیں، اتنی رسمیں، اتنے رواج کہ علماء بتا بتا کے تھک جاتے ہیں، لیکن جب محبت رسول کی بات آئے گی تو پھر گلیاں بازار سے جانے میں سب سے آگے ہوگا۔ نبی کی بات ماننے کی باری آئے گی تو باپ دادا میرا سارا تو قبیلے کا رواج ہے، میری برادری ناراض ہو جائے گی۔ بھائی اس برادری کا کیا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے آگے؟ جنہوں نے آپ کو محمد رسول اللہ ماننا تھا نا، وہ بیوی بچے برادری کنبہ قبیلہ مال و متاع سب چھوڑ کر نبی کے حکم پر مکے سے مدینے آ گئے تھے۔ نہیں دیکھا پیچھے ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، بیٹے رو رہے ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، میرے جو ہے نا وہ سسرال والے رو رہے ہیں، میرا کاروبار متروک ہو گیا، بنا بنا گھر میں ترک کر کے جا رہا ہوں، آگے پتہ نہیں سر چھپانے کے لیے جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی، کھانے کے لیے کوئی میرا کاروبار بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے، سب چھوڑ کر کا اللہ کے نبی نے کہا بس جا رہے ہیں۔ تو اصل محبت کردار کی ہوتی ہے بھائیو۔ کردار اگر ہم نے ٹھیک کر لیا تو سمجھو ہم نے اپنے پیغمبر کو مان لیا ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ آئیں تو ہم گانے گاتے رہیں تو کیا ہمیں فائدہ ہوگا؟ ہم نے اللہ کے فضل سے کب سے آپ لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، کبھی کسی کو اذیت دینے والی بات نہیں کی، لیکن بعض لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں اور اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کبھی جذبات پہ نہیں آتے۔ اب ہمارے کئی پڑوسی ہیں ماشاءاللہ، وہ ڈیک ہماری طرف کر کے منہ تو ساری رات بجاتے رہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم چونکہ دین سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں نادان ہے بیچارے، شریعت کا پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا نبی پاک کی محبت میں جوان بچیاں میک اپ کر کے سج دھج کے ترانے پڑھ رہی ہیں اور نظمیں کہہ رہی، جس کو بریلوی علماء بھی حرام سمجھتے۔ مفتی احمد یار خان گجراتی صاحب کی کتاب ہے جال حق میلاد کی بحث میں اس عورتوں کا، بچیوں کا اونچی آواز سے بولنا بھی حرام لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز کے اندر بھی اجازت نہیں، قرآن اونچی آواز سے پڑھے تو اس کو بھی ناجائز قرار دیا کہ عورت کی آواز غیر مرد تک نہ جائے۔ اب عورتوں کی آواز میں دف بجا کر، ڈھول بجا کر ترانے پڑھنا یہ نبی کی محبت نہیں ہے۔ نبی پاک کی محبت ہے شرعی حدود کے اندر۔ اللہ کے رسول سے جو محبت نہیں کرتا وہ شخص قطعاً مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسول کی محبت یہ دین کا حصہ ہے اور ایمان کی بیس اور بنیاد ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الایمان میں باب باندھا، باب محبت الرسول من الایمان۔ رسول پاک سے پیار کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ پیار تبھی صحیح ہوتا ہے جب نبی کی بات مانی جائے، آپ کی سیرت کردار کو اپنایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنا کردار درست کریں، اپنے آپ کو عملاً مسلمان بنائیں، اپنا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا، سب کے حقوق کا جتنا خیال کر سکتے ہیں کریں۔ غریب، یتیم، مسکینوں کو کوئی دے سکتا ہے سارا سال تقسیم کریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائی تعلیمات ہیں۔ لیکن اگر کسی کو دکھا کر دیتے تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے، اربوں روپیہ خرچ کر دو، وہ ریاکاری آ جاتی ہے۔ ایمان والے ایسا نہیں کرتے۔ اگر نبی پاک سے محبت ہے مجھے تو میں آپ پر درود شریف پڑھتا ہوں، تو میں نے کسی کو دکھا کے پڑھا تو ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، میں اپنی محبت میں دن کو پڑھوں، رات کو پڑھوں، صبح و شام پڑھوں، اللہ کے نبی سے پیار ہے تو درود پڑھوں گا کیونکہ آپ نے سکھایا ہے۔ اور اگر میں اس لیے پڑھوں کہ میں آپ کو سنا کے پڑھوں، سارا ہی بیڑا غرق ہو جاتا، ریاکاری میں بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے۔ تو میرا رب مجھے بھی اور آپ کو بھی عملاً سچا مسلمان بنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقہ کار پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔